Uzbillahiminesh-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Surah Maryam, chapter number 19, ayat number 16 to 25. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنے روح کو یعنی فرشتوں کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم ایک بول اٹھی تھی کہ اگر تو کوئی متقی آدمی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرزندہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور ایک کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر رزق کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کرو، تیرے رب نے تجھے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے نیچے درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو ان سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ یہ سورہ مریم ہے۔ تقریباً کئی دنوں سے اس کے بارے میں دو آیت تین آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے ہوتا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا، اور میں نے پوری بات بتائی کہ بیت المقدس ہیکل ہے اور اس کا وہ رکھوالے تھے، ان کی ذمہ داری میں تھا زکریا علیہ السلام کے، اور اس میں زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی والدہ تھی، انہوں نے نظر مانی تھی مریم علیہ السلام کی کہ اگر لڑکا ہو تو وہ بیت المقدس کی جس کو ہم ہیکل کہتے ہیں اس وقت تو ان کے لیے وہ وقف کر دیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے اللہ سے کہا، یہ تو لڑکی ہے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کیا دیا ہے، تو پھر بھی کیونکہ نظر مانی تھی اس وجہ سے انہوں نے بیت المقدس میں یعنی وہ ہیکل میں جہاں پر اللہ کی عبادت ہوا کرتی تھی وہاں پر چھوڑ دیا گیا، اور ان کی رکھوالے ہیں وہ تھے زکریا علیہ السلام، جو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے یا ان کو کھانا لا کے دینا ہے، سارا کام ان کا تھا۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ زکریا علیہ السلام جب ان کے محراب کے اندر آتے اور دیکھتے کہ کئی چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ زکریا علیہ السلام پوچھتے مریم سے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کون دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ ساری چیزیں دیتا ہے۔ تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی دعا کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کے بارے میں فرماتا ہے، جیسا کہ کچھ قرآن کی پہلی آیتوں کے اندر ہی بتایا گیا کہ زکریا نے ندان خفیہ طور پر ایک دم آرزو کے ساتھ، التجا کے ساتھ، بہت ہی دھیرے سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اولاد ان کو عطا کرے۔ تب ظاہر سے بات ہے کہ جب وہ دعا کیے اس کا بھی قرآن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں، یعنی کافی بوڑھاپے کے تک پہنچنے کے بعد انہوں نے دعا کی، اور اس کے بعد جیسا بال وغیرہ سفید ہو گئے۔ یہ سمٹمز قرآن کے اندر آئے ہیں، اور انہوں نے خود یہ دعا کی ہے کہ میرے ہڈیاں کمزور ہو گئے ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں،
اور میں بالکل لاغر ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں۔ اب ان کو ایک فکر تھی کہ میں مرنے کے بعد یہ جو ہیکل ہے، جو اللہ کی عبادت گاہ ہے، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ کوئی چاہیے۔ تو ان کو کوئی نظر ہی نہیں آیا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اس سلطنت کو جو ہے، یعنی اس عبادت گاہ کو، بیت المقدس کو، یہ جو ہے سنبھالنے کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی ان کو ایک لڑکا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے جب سے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو دعا قبول کی اور اللہ آپ کو اولاد دے گا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ جو یحییٰ نام ہے اللہ نے خود سلیکٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے خود کہا یہ بات کہ اس سے پہلے اللہ نے کسی کا نام یحییٰ سلیکٹ نہیں کیا۔ تو یہ تعجب ہو کے پوچھے کہ مجھے اولاد کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اولاد ہوگی۔ تب زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی سمٹمز بتا دے، کوئی علامتیں بتا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، یعنی صحت مند رہنے کے باوجود بھی تم بات نہیں کر سکو گے۔ تو پھر جو ہے اس طرح سے جب ان کی بیوی کو حمل ٹھہرتا ہے تو اسی طرح سے وہ جو ہے ان کی باتیں بند ہو جاتی ہیں، تو وہ وقت کے طور پر باہر آتے ہیں اور سب کو عبادت کا لیے کہتے ہیں کہ جو ہے دن اور رات اللہ کی تسبیح کرو۔ یہ ان کا معمول تھا ہر بار۔ تو ظاہر سے بات ہے ان کو جب ان کی زبان 3 دن کے لیے بند ہو گئی، تب جو ہے تبھی بھی وہ اشارے سے لوگوں کو کہتے تھے عبادت کے لیے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے ان کو یحییٰ دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتا ہے، جس کا جو ترجمہ ہے، جو تقریباً آیت نمبر 16 سے لے کے تقریباً 26 تک میں نے پڑھ دیا ہے، تاکہ کمپلیٹ آپ کو ایک فگر آپ کے سامنے آ جائے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن میں جو ہے مریم کا بھی ذکر کرو۔ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے نبی، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوش نشی ہو گئی۔ یعنی بیت المقدس کا جو مشرقی جانب ہے، تو وہاں پر جو ہے ہٹ کے ایک پردے میں، یعنی جس کو اعتکاف ہم کہتے ہیں، کہ جیسا کہیں بھی ڈسٹربنس نہیں ہونا، لوگ جہاں پر نہیں دیکھنا، اور وہاں پر اللہ کی عبادت، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو چلے جاتے ہیں، اس کو اردو میں اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے معنی یعنی ایک ایسی جگہ، سپریٹ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ کی عبادت جو ہے کانسنٹریشن کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ کوئی بھی مسجد میں کہیں بھی جو ہے ڈال سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا کہ وہ مشرقی جو ہے جگہ پہ گئے، اور وہ جو ہے اعتکاف میں پردے میں ڈال کے چپکے سے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور سڈنلی انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنی نیک عورت تھی، تو انہوں نے امیڈیٹلی سڈنلی جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر تو کوئی متقی آدمی ہے تو میں اللہ سے تیری پناہ چاہتی ہوں، یعنی اگر تیرے دل کے اندر کوئی غلط کام آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ایسی جگہ، سپریٹ جگہ جہاں پر کوئی نہیں، صرف جو ہے مریم علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے، سڈنلی ایک غیر محروم آتا ہے، کوئی ایک لڑکا آتا ہے، تو یہ ڈر جاتی ہیں۔ تب وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی آپ جیسا سمجھ رہے ہو وہ انسان نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ آپ کی ایک خوشخبری سنا دوں، تاکہ جو ہے آپ کو ایک اولاد کی جو ہے ایک خوشخبری سنا دوں یا اولاد کے بارے میں بتا دوں۔ تب تعجب کے ساتھ جو ہے مریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اولاد کیسا ہوگا، یہ اولاد کیسے ہوگا؟ مجھے تو کوئی جو ہے بشر نے جو ہے چھوا تک نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب جب بشر نے چھوا تک کہ نہیں، انسان جو ہے اولاد ہونے کے لیے یا تو نکاح کرنا پڑتا ہے یا کوئی غلط کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب مریم علیہ السلام اتنی نیک تھی کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ مریم علیہ السلام کی تعریف قرآن میں فرماتا ہے۔ تو یہ تعجب ہو کہ مریم علیہ السلام پوچھے کہ مجھے کوئی بھی لڑکے نے، یعنی کوئی بھی بشر نے، کوئی بھی انسان نے جب چھوا نہیں تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو اس نے کہا یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تجھے اولاد ہونے والی ہے، اور جو ہے اللہ تمہیں ایک پاکیزہ اولاد عطا کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب امیڈیٹلی انہوں نے کہا کہ میں تو بدکار عورت بھی نہیں ہوں، یا تو مطلب جو ہے شادی کرنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا، یا غلط کام کرنا پڑے گا، یہ دونوں چیزیں میں نے نہیں کی۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی بشر نے چھوا بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی میں بدکار عورت ہوں۔ تو فرشتے نے جو ہے ان کو کہا کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے بہت مشکل ہے، مگر یہ اللہ کے لیے آسان ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لڑکے کے لیے ایک نشانی بنانے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے جو اولاد ہوگی، جو لڑکا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نشانی ان کو بنانے والا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک میریکل، ایک معجزہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو جو اولاد دیا، یہ خود بھی ایک معجزہ سے کم نہیں، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں اولاد دینا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا، یہ خود بھی ایک معجزہ ہے جہاں پر ماں اور باپ کا کانسیپٹ نہیں۔ مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے جو ہے پیدا کیا، یہ خود بھی جو ہے ایک معجزہ سے کم نہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہے اللہ نے جو ہے بتا دی ہے، اور یہ جو ہے ایک رحمت ہوگا لوگوں کے لیے، اور یہ خود اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوگا لوگوں کے لیے، کیونکہ بعد میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام عیسیٰ رکھا، عیسیٰ ابن مریم۔ تو ان کو اللہ نے پیغمبر بنایا، ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، دین پہنچا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پھر قیامت کے قریب آئیں گے، ہے نا۔ تو یہ خود ایک رحمت ہے۔ پھر زچگی کی تکلیف نے ان سے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو حمل ٹھہرنے کے بعد مریم علیہ السلام کو، ظاہر سی بات ہے وہاں پر 9 منتھ تو رہ نہیں سکتے، تو وہ بالکل الگ ہو گئے، وہاں سے دور چلے گئے، یعنی جیسے بیت المقدس میں رہنا تھا وہاں سے کافی دور چلے گئے تاکہ اپنا حمل کسی کو ظاہر نہ ہو۔ پیٹ اگر بڑا ہے تو لوگ پوچھیں گے، ظاہر سی بات ہے، تو اکیلے میں جو ہے کچھ جگہ پہ چلے گئے تھے، اور وہاں پر اتنی تکلیف ہوئی۔ ایک تو فزیکل تکلیفیں، زچگی کی تکلیف بھی تھی، جیسا اللہ نے خود یہاں پر فرمایا کہ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ اتنا پین ہو رہا ہے، جس کو ہم لیبر پین کہتے ہیں، اتنا پین ہو رہا ہے۔ ایک فزیکل پین ہے، ایک روحانی پین، ایک روحانی تکلیف کہ لوگ کیا کہیں گے جب میرا اولاد ہوگا، جب لوگوں کے پاس میں جاؤں گی بچوں کو لے کے، تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ مطلب ان کا جو ایسا نہیں تھا کہ اس وقت میں کوئی ان کا خاندان نہیں تھا، پورا خاندان تھا مریم علیہ السلام کا، صرف ان کو جو ہے وقف کر دیا گیا تھا عبادت کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے کہا اللہ سے کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ تو ایک تو فزیکل تکلیفیں ہیں زچگی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک روحانی تکالیف ہیں۔ تو انہوں نے ان کی منہ سے بات آئی کہ اے کاش ایسا ہوتا کہ میں مر جاتی پہلے سے ہی، کہ مطلب یہ جو مجھے بدنامی جو ہے سہنا نہ پڑتا۔ تو فرشتے نے ان سے پکار کر کہا غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کیا ہے۔ تو جہاں پر مریم علیہ السلام ایک کہہ رہے تھے، تو فرشتے نے کہا کہ دیکھو ایک چشمہ ہے، وہاں سے آپ کو پانی پینا ہے، اور ذرا اس درخت کے تنے کو تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں لپٹ پڑیں گی، تنے کو ہلاؤ۔ یعنی اللہ نے، فرشتے نے ان کو کہا کہ ایک تو جو چشمہ ہے اس سے پانی پی لو، اور جو کھجور کا جو درخت ہے تیرے پاس وہاں پر پہنچو، اور وہاں کی جو تنا ہے، ایک ڈھالی ہے، اس ڈھالی کو آپ کیا کرو، ہلاؤ۔ ہلانے سے کیا ہوگا، کھجوریں ٹپکیں گی، اور جیسے ہی کھجوریں ٹپکیں گی تم اس کو کھاؤ۔ دیکھو یہ چیز میں بہت امپورٹنٹ یہاں پر آپ کو بولنا ضروری سمجھوں گا کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ محراب میں تھے، جب عبادت میں تھے، تو اللہ خود کئی قسم کے فروٹس اور پھل پھلالی مریم علیہ السلام کو جو ہے لا کے دیتا تھا، یعنی بھیجتا تھا۔ اور یہاں پر خود جو ہے جب ان کو جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، فزیکلی تکلیف ہے، روحانی تکلیف ہے، اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گا، اور کھجور کے درخت کو ہلانا پڑے گا، اور کھجور کا جو درخت ہے وہاں سے جو کھجور ٹپکیں گی اس کو کھانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر کھجور کی جو بھی اللہ نے تعریف کی ہے انڈائریکٹلی، اس کے بینیفٹس جو لیبر پین کے لیے جو بینیفٹس ہے، کھجور جو ویکنس پیدا ہوتی ہے وہ کھجور کے بھی بینیفٹس ہیں۔ تو اس کو بھی ہم ایک حساب سے ہیلتھی کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ کھجور کتنا بینیفٹ ہے، کہ ایسے وقت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کھجور کھانے کے لیے کہا، اور فرشتے نے کہا خاص کر کے کھجور کھاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب کھجور کے بارے میں بھی یہاں پر تھوڑا، اور خود محنت بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب جب تک مریم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محراب میں دے رہا تھا ان کو غذا، ورنہ یہاں پر جو ہے اتنی تکلیف میں بھی اللہ نے کہا کہ نہیں، ابھی جو ہے آپ کو ڈائریکٹلی غیب سے جو ہے نہیں آئے گا کوئی چیز، آپ کو اور تھوڑا محنت کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر تو کھاؤ اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ پھر کھاؤ اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھ سے نظر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ ظاہر سے بات ہے
بچے کو جو ہے آپ لے کے جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی آپ سے پوچھتا رہے گا یہ کیا ہے، یہ کیسا ہوا، یہ کیسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ابھی اس کے بارے میں آپ کو جواب وغیرہ نہیں دینا ہے. جو بھی آئے گا، جو بھی سوال کرے گا، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کہنا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ میں بات نہیں کروں گی. اور جو ہے روزہ جو ہوتا ہے نا وہ کئی قسم کا ہوتا ہے. جیسا ہم جو ہے فجر کے پہلے سے لے کے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا روزہ ہے. مگر اس کے جو پہلے کا جو روزہ تھا اس میں کیا تھا کہ بات نہیں کرنا ہے. تو کئی جو نان مسلمس جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ روزہ ہوتا ہے جس کو تمل میں اونم مردم کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے کسی سے. تو اللہ نے کہا، اور کیونکہ اللہ نے کہا بٹ وہ فرشتے کے ذریعے سے کہا، تو کہا کہ اگر کوئی پوچھے یہ اولاد کے بارے میں تو آپ کو جواب نہیں دینا ہے. آپ کہنا ہے کہ میں اللہ کے لیے نظر مان رہی ہوں اور میں روزہ رکھا ہے. تو جو بھی اس کے بعد ہوگا وہ جواب جس سے بھی جو ہے نکالنا چاہے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالوائے گا. تو ظاہر سی بات اس کے بعد کیا ہوتا ہے مریم علیہ السلام کے، اور جو ہے وہ اولاد کیسے بات کرتی ہے ایک نشانی ہے. وہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ آیتوں کے ذریعے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. بٹ میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ قرآن اٹھائیں، قرآن ترجمہ پڑھیں. میں نے کہا ہے چیپٹر ورسز پورا، اس کو ایک مرتبہ پھر آپ ریپیٹ کریں. آپ انگلش میں تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش میں تفسیر پڑھیں انشاءاللہ. تو اس سے آپ کو اور باتیں جو ہے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم.